الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم. قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام الانبیاء سید الکائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے مکمل رہبری موجود ہے جو سچے پکے مسلمان ہیں. ہم لوگ سیرت کو یا تو پڑھتے ہی نہیں ہیں یا پڑھتے ہیں تو رہبری حاصل کرنے کی نیت سے نہیں پڑھتے. عیسائیوں کے اندر بڑے بڑے عربی زبان کے ماہرین موجود ہیں. اور ان کے ہاں باقاعدہ قرآن کریم کی تفسیر کا درس ہوتا ہے. وہ بڑے بڑے مراکز بنے ہوئے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کر کے انہوں نے بڑے بڑے ریسرچ سینٹر بنائے ہوئے ہیں. اس میں تحقیقی کام ہوتا ہے اور وہاں باقاعدہ حدیث کا درس ہوتا ہے اور باقاعدہ ہمارے علماء کی لکھی بڑی بڑی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. لیکن چونکہ قرآن کریم ایک کتاب ہدایت ہے اور آدمی جب تک اسے ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے نہیں پڑھتا، قرآن کریم اتنا بے غیرت بھی نہیں ہے کہ اسے رہبری کرے. ایک آدمی ہدایت حاصل کرنا چاہے تو قرآن ہدایت کرتا ہے اسے. ایک آدمی اسے سائنس کی کتاب کی حیثیت سے پڑھتا ہے، تاریخ کی حیثیت سے پڑھتا ہے. بہت حیثیتیں ہیں قرآن کی، لیکن اس کا جو اصل موضوع ہے وہ ہدایت ہے. تو ہم لوگ یا تو سیرت کو پڑھتے ہی نہیں ہیں یا نہیں تو پڑھتے ہیں تو رہبری حاصل کرنے کی نیت سے نہیں پڑھتے ہیں. ایک واقعہ پیش آیا، ختم ہو گئی بات.
جیسے بادشاہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، ختم ہو گیا. ہمارے خاندان میں ایک پرانا واقعہ پیش آیا تھا، ختم ہو گیا. اس حیثیت سے سیرت کو پڑھتے ہیں، بحیثیت نبی کہ حضور ہمارے نبی ہیں، آقا ہیں، رہبر ہیں، امام ہیں. اس حیثیت سے قرآن کو بھی اور حدیثوں کو بھی اور حضور کی سیرت کو لوگ بہت کم پڑھتے ہیں. تو گزشتہ جمعہ یہاں آ کر بات رکی تھی کہ اس وقت صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے میں ہی نجات ممکن ہے. دوسرے کسی نبی کی بھی سیرت پر عمل کرے گا، ایک تو محفوظ نہیں ہے کسی نبی کی سیرت. یہ واحد حضور کا معجزہ ہے کہ ایک ایک زندگی کا لمحہ حضور کا محفوظ ہے. اور اس وقت بھی ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں علماء حضور کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک حرف کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. یہ باقاعدہ ایک معجزہ ہے. دلوں کو مجبور کیا جا رہا ہے، ان کا انتخاب ہوتا ہے، سلیکشن ہوتا ہے باقاعدہ. ان کے سروں پر تاج رکھے جاتے ہیں اور پھر وہ دین کی خدمت انجام دیتے ہیں. تو اس وقت صرف اور صرف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے ہی آدمی کامیابی حاصل کر سکتا ہے. اس کا تعلق عقیدے سے ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا، اس سے پہلے بھی میں نے کہیں سنایا ہے اسے. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ دلی کے بہت بڑے محدث تھے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے ہیں. ان کا اور حضرت ٹیپو سلطان کا زمانہ ایک ہی ہے. یہ تاریخ کی بڑی مصیبت ہے کہ ہماری تاریخ میں بزرگوں کے اور بادشاہوں کی سیرت کو ملا جلا کر لکھنے کا رواج کم ہے. ضمناً کہیں تذکرہ آ گیا تو آ گیا، ورنہ آتا ہی نہیں ہے. ایک پادری دہلی آیا اور اس نے آ کر کے پوچھا کہ دلی میں سب سے بڑا عالم کون ہے. اس وقت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا چرچا تھا. لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک عبدالعزیز صاحب رہتے ہیں، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس وقت دلی کے سب سے بڑے عالم ہیں. تو وہ وہاں گیا اور کئی سوالات، عیسائی تھا، وہ پادری تھا. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں. اور وہ چوتھے آسمان پر زندہ ہیں. اور امام مہدی کے دنیا میں پیدا ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ دنیا میں تشریف لائیں گے. اس طرح کی پوری تفصیلات حدیثوں میں ہے، اور سینکڑوں، ایک دو نہیں، بے شمار روایتوں میں اور صحیح ترین روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا اور قیامت کے قریب دوبارہ زندہ ہوں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے.
اچھا وہ عیسائی حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا، اس نے ایک مبہم سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ حضرت ایک آدمی راستہ بھٹک گیا ہے، اب وہ راستہ تلاش کرتا کرتا ایک ایسی جگہ پہنچا کہ وہاں ایک آدمی بیدار ہے اور ایک آدمی سو رہا ہے۔ ایک آدمی بیدار بیٹھا ہے اور ایک آدمی سو رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ حضرت اب یہ راستہ کس سے پوچھے گا، اس لیے کہ ایک آدمی تو سویا ہوا ہے اور ایک آدمی بیدار ہے۔ تو شاہ عبد العزیز صاحب کی فراست پر قربان جائیے، حضرت نے فرمایا کہ راستہ تو سوئے ہوئے آدمی سے پوچھنا چاہیے، اس لیے کہ جو آدمی بیدار ہے وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ یہ سویا ہوا آدمی جاگے گا تو راستہ پوچھوں گا۔ یہ کہا، اس کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ حضرت عیسیٰ تو آسمانوں پر زندہ ہیں، آپ کے عقیدے کے مطابق۔ ہمارا عقیدہ تو یہ کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ قرآن نے اس کی پرزور تردید کی ہے۔ نہ عیسائیوں نے ان کو قتل کیا، نہ انہوں نے ان کو سولی پر چڑھایا، ہم نے ان کو شبہ میں مبتلا کر دیا۔ جو آدمی حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے کمرے میں داخل ہوا تھا، اس کو تو حضرت عیسیٰ کی شکل دے دی اور حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ راستہ تو سوئے ہوئے آدمی سے پوچھنا چاہیے، اس لیے کہ جو آدمی جاگ رہا ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ یہ سویا ہوا آدمی بیدار ہوگا تو میں بھی راستہ اسی سے پوچھوں گا۔ یہ جواب دیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس طرح کے کئی سوالات ہیں، یہ وہ اس وقت میرا وہ موضوع نہیں ہے، مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے میں تو کیا کامیابی ہوتی اگر کسی نبی کی شریعت بھی محفوظ ہوتی، اس پر عمل کرنے سے بھی نجات ممکن نہیں تھی۔ اسی لیے روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جب دوبارہ آئیں گے تو اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، وہ حضور کی شریعت کے خادم ہونے کی حیثیت سے خود بھی عمل کریں گے اور پوری دنیا کو اسی پر عمل کرائیں گے۔ حضور کے دین کی شریعت کے وہ خادم ہوں گے، یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی پڑھنا چاہیے آدمی کو، بحیثیت رہبر، بحیثیت امام الانبیاء، بحیثیت ایک اللہ کے رسول ہونے کے حضور کی سیرت کو، احادیث کو پڑھنا چاہیے، اور رہبری حاصل کرنے کی نیت سے آدمی پڑھتا ہے تو پھر اسے اس کی رہبری بھی کی جاتی ہے۔ اب ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں گا، جنگ بدر کا واقعہ ہم سنتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ جنگ بدر پیش آیا تھا، جنگ ہوئی تھی اور ہم سرسری گزر جاتے ہیں، غور نہیں کرتے کہ جنگ بدر میں کیا سبق دیا گیا تھا۔ اسی طرح جنگ احد پیش آئی تھی، احد کی جنگ بیان کرتے ہیں زور سے کہ اس میں کتنے لوگ شریک تھے، کہاں جنگ ہوئی تھی، کیا واقعہ پیش آیا تھا، لیکن یہ غور نہیں کرتے کہ جنگ احد کا سبق کیا ہے۔ حنین کی جنگ پیش آئی تھی، تو جو حنین کی جنگ پیش آئی تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اتنے ہزار آدمی تھے، 10 12 16 ہزار آدمی، اور مشرکین کے کتنے لوگ تھے، یہ بیان کر کے عموماً گزر جاتے ہیں، اس سے کوئی سبق نہیں لیتے ہیں۔ حالانکہ ان واقعات میں بڑے سبق موجود ہیں۔ اس میں سبق یہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا،
یہ جو جنگ بدر ہے یہ 17 رمضان المبارک کو پیش آئی تھی. جہاد، میں نے اس سے پہلے کسی آیت کی تفسیر میں صاف صاف بات آپ کے حضرات کے اندر سامنے میں نے کہی ہے. قرآن کریم کا ایک جملہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا الصابرین فی الباساء والضراء وحین البعث اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہاں ایک لفظ آیا ہے وحین البعث، اس کے معنی آتے ہیں کہ وہ لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، اگر بیماری آ جاتی ہے یا اپنے باپ کا یا بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، اس طرح کی کوئی مصیبت پریشانی ان کے جسموں کو بدن کو لاحق ہوتی ہے تو وہ واویلا نہیں مچاتے، وہ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض نہیں کرتے، وہ اللہ کے فیصلوں جو ہے پر وہ کے تعلق سے شبہ میں نہیں مبتلا ہوتے، شکوے شکایت نہیں کرتے، وہ صبر سے کام لیتے ہیں. اسی طرح اگر مالی تنگی پیش آتی ہے کسی کو تو مالی تنگیوں میں بھی وہ شکایت نہیں کرتے اللہ کی، وہ بھی اللہ کے فیصلوں پر رضامندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر و تحمل و استقامت سے کام لیتے ہیں. اسی کے آگے قرآن نے جملہ کہا وحین البعث، اور جب میدان جنگ ہو تو وہاں بھی وہ ثابت قدم رہتے ہیں، جم جاتے ہیں، ان کے پائے استقامت میں جنبش نہیں ہوتی، وہ میدان چھوڑ کر نہیں بھاگتے. وہ جنگ کی تمنا تو نہیں کرتے، جنگ کی تمنا نہیں کرتے، اور جنگ کی تمنا کرنے کو منع بھی کیا گیا ہے. وَلَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، اور نہ مصیبت کی دعا مانگتے ہیں. لیکن اگر کبھی مصیبت آ گئی، اگر کبھی ایسے حالات بن گئے تو پھر وہ میدان جنگ سے منہ نہیں پھیرتے. یا میں نے کہا تھا کہ حدیث پاک میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا. اسی لیے گمراہ فرقوں کے علاوہ اہل سنت والجماعت میں سے کوئی آدمی جہاد کی مشروعیت کا منکر نہیں ہے. جہاد کی مشروعیت کا منکر اس کی ضرورت سے انکار کرنے والا گمراہ ہی ہو سکتا ہے. اب اس تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے. جنگ بدر پیش آیا کہ معرکہ پیش آیا رمضان المبارک میں. جیسا موقع ہوتا ہے اور جس وقت جس عبادت کا تقاضا ہوتا ہے اس کو انجام دینا ہی بندگی ہے. موقع ہے مرنے کا، ایک آدمی تسبیح لے کر بیٹھا ہوا ہے. موقع ہے مزدور کو تنخواہ دینے کا، آدمی اس کے سامنے توکل کی گفتگو کر رہا ہے تو بدتمیزی ہے کہ مزدور سے کام لے کر تنخواہ دینے کے موقع پر مزدور کے سامنے توکل کی اور صبر کی گفتگو اور اس کا بیان کرنا تو یہ ہے بد سلیقہ پن ہے، بد سلیقگی ہے. تم نے جب کام لیا ہے تو اسے اس کی تنخواہ پوری دینی چاہیے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی جماعت کو لے کر کے جو ابو سفیان کا قافلہ شام سے آ رہا تھا، بعض روایتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس میں جنگی سامان بھی تھا. وہ مکے کی طرف جا رہا تھا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی
تو صحابہ سے مشورے کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ قرآن کریم نے کئی جگہ اس واقعے کو بیان کیا ہے، جنگ بدر کے واقعے کو۔ قرآن کریم نے ایک جگہ کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کا تحقیق کہ اللہ نے بدر ایک جگہ کا نام ہے، میدان بدر میں تمہاری مدد کی طرح، حالانکہ تم تعداد میں بھی کم تھے اور قوت کے اعتبار سے بھی تم کمزور تھے۔ وانتم اذلہ، جنگ بدر میں اللہ کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ ہم اس کو ایک جنگ کے حیثیت سے عنوان سے پڑھتے ہیں۔ جنگ بدر میں اللہ کی مدد کو متوجہ کرنے، حاصل کرنے، کہ اللہ کی مدد آتی کیسے ہے، یہ جنگ بدر میں بتایا گیا ہے۔ کہا گیا بلا ان تصبروا، 3 کام کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ تم صبر کرو۔ صبر کہتے ہیں ناگواری کا اگر کوئی حال پیش آئے، کوئی مصیبت پیش آئے، تو آدمی اسے جھیل کر اس موقع کا اللہ کا جو حکم ہے اسے بجا لائے۔ صرف ایک ڈاکو بھی صبر کرتا ہے، ڈاکو مار کھا رہا ہے ڈاکہ ڈالنے کے بعد، اسے صبر نہیں کہتے۔ ایک چور چوری کرنے کے بعد پولیس کے ہاتھوں پکڑا گیا اور مار کھا رہا ہے، اسے صبر نہیں کہتے۔ صبر کہتے ہیں کہ ایک آدمی پر مصیبت آئی تو اسے برداشت کر جائے، جھیلے، شکایت نہ کرے، اللہ کی شکوہ نہ کرے، اللہ کے فیصلوں پر اعتراض نہ کرے، اور اس موقع کا جو حکم ہے اس حکم کو بجا لائے۔ اسے کہتے ہیں صبر شریعت کی زبان میں، بلا ان تصبروا۔ تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کا سب سے پہلا سبب یہ ہے، شرط یہ ہے کہ آدمی صبر کرے ناگواری کے حالات پر، ناگواری کے موقعوں پر آدمی صبر کرے، جم جائے۔ بلا ان تصبروا۔ آگے فرمایا وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، پرہیزگاری کی زندگی گزارے، آدمی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، صبر کرے، لیکن اللہ کو کوئی حکم نہ توڑے۔ کوئی ناگواری کے حالات آ گئے، فرد پر بھی آ سکتے ہیں، کسی گھرانے پر بھی آ سکتے ہیں، اور پوری ملت پر بھی ایسے حالات آ سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر صبر کرنا، ثابت قدم رہنا، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑنا۔ دیکھو، جب آدمی کو جس کی قوت کا علم ہوتا ہے آدمی اس سے ڈرتا ہے۔ آپ کو سیرت کا وہ واقعہ یاد ہوگا کہ ابرہہ اپنی ہاتھیوں کا لشکر لے کر اللہ کے کعبے کو توڑنے کے لیے آیا، اس لیے کہ اللہ کی جو طاقت نظر نہیں آ رہی ہے اس طاقت کو وہ جانتا نہیں تھا۔ بڑی سی بڑی طاقت کو آدمی نہ جانے تو اس سے نہیں ڈرتا۔ آدمی سانپ سے ڈرتا ہے، آدمی بچھو سے ڈرتا ہے، آدمی چھپکلی سے ڈرتا ہے، آدمی چوہے سے ڈرتا ہے، آدمی جو ہے وہ چونٹی سے ڈرتا ہے، مکوڑے سے ڈرتا ہے، آدمی کھٹمل سے گھبرا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ چھوٹی طاقت ہے لیکن اس کی طاقت کا اسے علم ہے۔ لیکن بڑی سی بڑی طاقت کا جب علم نہیں ہوتا تو آدمی اس سے نہیں ڈرتا۔ اسی لیے
جو ہے ہم لوگ حکومت کی طاقت کو جانتے ہیں، اسی لیے کوئی آدمی سگنل نہیں توڑتا. سگنل کیوں نہیں توڑتا؟ اس لیے کہ اسے پولیس کی طاقت کا اندازہ ہے، اسے حکومت کی طاقت کا اندازہ ہے. وہ ایک آدمی گاڑی خریدتا ہے، کار خریدا ایک آدمی، اس کے پاس کاغذات نہیں ہیں تو وہ کار لے جاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کہیں پکڑ نہ لے ان موقع پر کوئی پولیس یا RTO کا کوئی آدمی مجھے پکڑ نہ لے. وہ ڈرتا ہے، گھبراتا ہے. اسی طرح یہ ایک آدمی بغیر پاسپورٹ کے ایئرپورٹ پہنچ گیا، یا نہیں تو ایک پستول لے کر کے ایک آدمی ایئرپورٹ پر چلا گیا سفر کرنے کے لیے. نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا؟ اسے ایئرپورٹ والوں کی طاقت کا خوب اندازہ ہے. ابرہہ کو اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا، اسے اپنے ہاتھیوں کی طاقت کا خوب اندازہ تھا، اپنی لشکر کی قوت کا اسے خوب تجربہ تھا. لیکن چونکہ اللہ کی طاقت نظر نہیں آتی، اس لیے اللہ کی طاقت کا اسے اندازہ نہیں تھا. یہ ایک آدمی امامت کرتا ہے، کمیٹی والوں سے گھبراتا ہے. وہ جائز بھی کہے تو کرتا ہے، ناجائز کرے تو بھی ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہے. کیوں؟ کمیٹی والوں کی طاقت کا اندازہ ہے. اگر میں نے کمیٹی والوں کی بات نہ مانی، کمیٹی والے نکال کر پھینک دیں گے. اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں. کمپنی میں ایک آدمی کام کرتا ہے، کمپنی والے کہتا ہے کہ داڑھی مڈاؤ، الحمدللہ بجاؤ درست، حضور علی منظور ہے. وہ کہتا ہے کہ نمازیں پڑھنے میں موقع نہیں دیں گے، جگہ نہیں دیں گے. اسے کمپنی کا جو مالک ہے اس کی طاقت کا خوب اندازہ ہے، لیکن اس دنیا کو پیدا کرنے والے خالق اور رزاق کی قوت کا اندازہ نہیں ہے. یہ کمپنی والا کمپنی سے نکال تو سکتا ہے لیکن اس کی روزی چھین نہیں سکتا. یہ اس کی طاقت کا اسے اندازہ نہیں ہے. اللہ کے خالق اور رزاق ہونے کا اسے اندازہ نہیں ہے. اسی لیے لوگ ملازمتوں کے لیے لڑکی سے، خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے کے لیے داڑھی مڈا دیتے ہیں. جو بولے وہ منظور ہے، سامنے والے لڑکی والے جو بولے سر آنکھوں پر. لیکن اللہ کا حکم جائے بھاڑ میں. اس کو قرآن نے کہا بلا ان تصبیرو، یک شرط و تصبیرو توسی تتقو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی قوت کا اندازہ کرو. تیسری شرط فرمایا، تیسری شرط کیا اللہ کی مدد حاصل کرنے کا؟ تیسری شرط یہ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم ربکم. قرآن کریم نے کہا تیسری شرط یہاں نہیں ہے، تیسری شرط 9 پارے میں ہے. قرآن کریم کا یہ انداز ہے، یہ ایک بات ادھر پھیلا دی، یہ ایک بات ادھر پھیلا دی، سب کو جوڑ کر ایک جو ہے وہ نتیجہ نکالنا پڑتا ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ صبر بھی کرو اور تقوی والی زندگی بھی اختیار کرو. اور تیسرا اللہ سے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، رو پلاؤ، رات میں اٹھ کر آنسوں گراؤ. یہ ہے اللہ کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ. یہ جنگ بدر میں سکھایا گیا. ہمارے حضرت کا عجیب واقعہ سناتے تھے. غالباً یہ واقعہ مولانا روم نے لکھا ہے، کس نے لکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ ایک بزرگ تھے، ان کو میزبانی کا بڑا شوق تھا. جو بھی مہمان آتا اس کا اکرام کرنا چاہیے، اس سے برکت ہوتی ہے روزی میں. مہمان کو بوجھ نہ سمجھے، مہمان کو بوجھ سمجھنے سے روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے. یہ حدیث پاک میں ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ. جو آدمی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے. فلیکرم ضیفہ. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے حضرت خدیجہ نے یہی کہا تھا کہ انک لتقری الضیف. اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے. ساری دنیا لوٹنے میں لگے ہوئی ہے، چوری میں لگے ہوئی ہے، ڈاکہ ڈالنے میں لگی ہوئی ہے. شریف ڈاکو، ایسے ڈاکو تو دنیا نے کبھی نہیں دیکھے تھے. پہلے تو 1000 کی چوری ہوتی تھی، 1 لاکھ کی چوری ہوتی تھی، 1 کروڑ کی چوری ہوتی تھی، اب 1000 کروڑ کی چوری ہوتی ہے. 10,000 کروڑ کی چوری.
کیلکولیٹر نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا ہے. اتنی بڑی بڑی چوریاں اور شریف ڈاکو, اتنے پڑھے لکھے ڈاکو ہیں, اتنے پڑھے لکھے ڈاکو کہ اتنے پڑھے لکھے لوگوں کو دنیا نے کبھی دیکھا نہیں. تو کہتے ہیں کہ ان کو میزبانی کا بڑا شوق تھا, جو بھی آ جاتا کچھ نہ کچھ کھلاتے. اگر پیسے پاس نہ ہوتے تو قرض لے کر کھلاتے تھے, یہ ان کا مزاج تھا. تو یہ کھلاتے کھلاتے قرض بہت ہو گیا, کھلاتے کھلاتے قرض بہت ہو گیا. تو اس کے بعد کیا ہوا, سارے قرض خواہ جو ہیں جمع ہو گئے کہ بھائی یہ کہتا آج دوں گا, کل دوں گا, صبح دوں گا. اسی لیے آدمی کو کبھی قرض کی بلا میں جو ہے وہ گرفتار نہیں ہونا چاہیے. اپنے خرچ کو گھٹاؤ, آمدنی کو بھی اگر بڑھانے کے اسباب ہوں تو بڑھاؤ, لیکن کبھی یہ آدمی اسباب اختیار کرنے کے باوجود آمدنی نہیں بڑھتی. لیکن خرچ کا گھٹانا اس کے اپنے اختیار میں, جتنی چادر اتنے پیر پھیلاؤ. اپنا معیار زندگی گزارنے کا جو لیول ہے وہ محدود رکھو, کسی حرام میں مبتلا نہ ہو کہیں. اگر تم نے اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھا تو دو نقصانات ہوں گے. ایک, ان جیسی زندگی بنانے کے لیے حرام میں مبتلا ہو جاؤ گے, اور دوسرے ناشکری کی لعنتوں میں گرفتار ہو جاؤ گے. اسی لیے حضور نے ایک صحابی کو کہا تھا کہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے چھوٹوں کو دیکھو. ایک آدمی کے پاس گھر ہے تو وہ ایسے آدمی کو دیکھے جو سڑکوں پر سوتا ہے, اس کے پاس تو گھر ہی نہیں ہے. ایک آدمی کے پیر میں چپل ہے تو اس کو دیکھو جس کے پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے. تو یہ قرض لینے کی یہ بڑی بلا ہے. قرض لینے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے آدمی کو. وہ قرض لے, سارے قرض کا جمع ہو گئے. بھائی اس سے یہ آج دوں گا کل دوں گا سب کو ستا رہا ہے, سب مل کر جائیں گے اس کے گھر پر بیٹھ جائیں گے, اور جب تک نہ دے گا ہم نہیں چلیں گے. سب نے فیصلہ کر لیا, مشورہ ہو گیا, گھر گئے اور بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد وہ اتنے میں ایک حلوہ بیچتے ہوئے ایک بچہ سامنے سے گزرا. انہوں نے آواز دی, بھائی ادھر آؤ. خوش ہو گیا کہ کھلاؤ, سب کو حلوہ کھلاؤ. اتنے لوگ تھے کہ سارا حلوہ ایک ہی جگہ بک گیا. سارا دن جو ہے بیچتے بیچتے گزر جاتا. آج اللہ نے اسے ایسا موقع دیا کہ چند منٹ میں سارا حلوہ ختم ہو گیا. جب سارا حلوہ ختم ہو گیا تو بچے نے کہا کہ پیسے, اس نے کہا کہ اگر پیسے پاس ہوتے تو یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے. بچہ رونے لگا, چیخنے چلانے لگا, واویلا مچانے لگا, میری اماں مجھے مارے گی, میری امی مجھے ڈانٹے گی, ڈانٹ پلائے گی, گھر سے بھگا دے گی. اس نے تو حلوہ بنا کر اس لیے دیا تھا کہ 4 پیسے ملیں گے تو رات کی روٹی کا انتظام ہوگا. تو نے سارا کاروبار درہم برہم کر دیا. تو بچہ رونے لگا. کہ جب بچہ رونے لگا تو ایک آدمی آیا, اس میں اشرفیاں تھی, وہ ان بزرگ کو ہدیہ دے کر چلا گیا. کھول کر دیکھے تو اس میں اتنے پیسے تھے جتنا قرض تھا, سب کو تقسیم کر دیا. قرض قصہ ختم, سارے قرض خواہ چلے گئے, بچہ بھی چلا گیا. جانے کے بعد یہ بزرگ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے اللہ, تنہائی میں جو لوگ جن کا ضمیر زندہ ہوتا ہے وہ بے ہوشی کی زندگی نہیں گزارتے, 24 گھنٹے اپنی کمزوریوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں. یہ آدمی کے ضمیر کے زندہ ہونے کی علامت ہے. تو اللہ, مجھے اتنا تو یقین تھا کہ تو ضرور دے گا, لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ ذلیل کر کے دے گا. یہ کہا انہوں نے تنہائی میں. تو ادھر سے آواز آئی غیب سے کہ بھائی سارے لوگ مانگنے والے تھے, سارے لوگ, رونے والا کوئی نہیں تھا. جب ایک رونے والا آ گیا
تو ہم نے اس کے صدقے میں سب کا کام بنا دیا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں سنا کر, جب بچہ دنیا میں آتا ہے ایک ہی چیز لے کر کے پیدا ہوتا ہے, بھوک لگتی ہے تو روتا ہے, اور استنجے کی ضرورت پڑتی ہے تو روتا ہے, اور اگر اسے یہ کہنا ہو کہ مجھے اٹھا لو تو روتا ہے, اگر اسے یہ کہنا ہے کہ مجھے وہ چیز دے دو تو روتا ہے. ہر بات کے لیے وہ روتا ہے. ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ بچہ اپنے رونے کے ذریعے سے ہر چیز اللہ سے منوا لیتا, بچہ اپنے ماں باپ سے منوا لیتا ہے. ایک ہی چیز لے کر کے بچہ پیدا ہوتا ہے, رونا. یہ رونا بڑی کام کی چیز ہے. مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا. حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بڑا سنایا کرتے تھے. حضرت کے ملفوظات میں بڑے علم ہے, اگر آدمی پڑھے ڈھنگ سے. سمجھنے کے لیے صلاحیت کی ضرورت ہے, اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے تقوی سے. اب بات لمبی ہو جائے گی. 3 آدمی, ایک آدمی اس میں تھا بڑھئی کارپینٹر, اور ایک آدمی اس میں تھا درزی, ایک آدمی اس میں تھا سنار, ایک آدمی اس میں تھا درویش. اسے کچھ نہیں آتا تھا فن, درویش تھا بیچارہ, دعا کے علاوہ کچھ نہیں آتا. ہمارے حضرت ابر الخصب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رونا بچوں سے سیکھو اور مانگنا بچوں سے سیکھو. کیسا لگ لپٹ کر اپنے ماں باپ سے مانگتے ہیں, اور ان کو اتنا یقین ہوتا ہے بچوں کو کہ میرے ماں باپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے. اتنے پوری اعتماد لبو لہجے میں وہ اپنے ماں باپ سے مانگتے ہیں. حضرت کہتے تھے مانگنا بچوں سے سیکھو. تو رات میں 4 آدمی سفر کر کے سو گئے کہیں. کارپینٹر تھا بیچارہ. چاروں میں یہ مشورہ ہوا کہ بھائی چاروں سونے کے بجائے ہم تقسیم کر لیں گے, شروع رات میں کون سوئے گا, رات کو تقسیم کر لیں. تو کہا کہ پہلی رات یہ سوئے گا, دوسری رات یہ سوئے گا, تقسیم کر لو. تو پہلا حصہ جو رات کا تھا جاگنے کا کارپینٹر کے حصے میں آیا. وہ کارپینٹر نے ایک لکڑی لی اور اس میں اسے کیا سوجی ہے, اس کے عقل میں ایک پتہ نہیں کیا بات آئی, اس نے اس لکڑی کی لڑکی بنائی. اس لکڑی کی کیا بنائی, لڑکی بنائی. اور لڑکی بناتے بناتے اس کا جو حصہ تھا, اس کے حصے میں جتنا رات کا وقت آیا تھا وہ ختم ہو گیا. اس نے دوسرے آدمی کو اٹھا بھی تیرا وقت شروع ہو گیا, اٹھو. وہ تھا درزی, یہ سو گیا. درزی اٹھا, ٹیلر. اس نے کہا بھئی ننگی لڑکی اچھی نہیں معلوم ہوتی, اسے کپڑے پہناؤ. اس نے سی کر اسے کپڑے پہنا دیے. تیسرے آدمی کا وقت ہوا, اس نے کہا بھئی تمہارا وقت ہو گیا, اٹھو. جو سونے والا تھا سنار, اس نے کہا یار بغیر زیور کے لڑکی اچھی نہیں معلوم ہوتی. کان میں زیور پہنا دیے, گلے میں, ناک میں, پتہ نہیں کہاں کہاں اس نے زیور پہنا دیے. اب آیا وقت درویش کا. وہ رات میں اٹھا, کہا کہ اے اللہ لڑکی بھی تیار ہے, کپڑے بھی پہنے ہوئی ہے, سونا بھی پہنے ہوئے ہے, اب یہ کمی اس کے اندر ہے, اس کے اندر جان نہیں ہے. یہ سیدھا مجسمے کی طرح اسٹیچو جو کھڑا ہوا ہے, یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا. اب رو رو, اور مجھے آتا کچھ نہیں ہے, رو رو کر دعا کر رہا ہے. سب سے پہلے ڈھانچہ بنتا ہے اور بعد میں دعا کے ذریعے اس میں جان ڈالنے کی درخواست کی جاتی ہے. اب تک تو ہم ڈھانچے پر بھی نہیں آئے, اب تک تو ہم حضور نے شریعت کا جو ڈھانچہ دیا تھا اس ڈھانچے پر بھی نہیں آئے. سوچ رہے ہیں کہ آئے یا نہ آئے, نقصان ہوگا تو کیا ہوگا, حضور کے دامن پکڑ لے, نقصان ہوا تو ابھی سوچ رہے. اور امت کا 80% طبقہ سوچ رہا ہے, نعرے لگائے گا صرف سال میں ایک بار, حضور کی شریعت کو سینے سے لگانے تیار نہیں. ایک مرتبہ شقیق بلخی اور ابراہیم بن ادھم, حضرت جی میں اور ایک بات یاد ہے کہ سنا دوں میں آپ کو.
حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو خواب میں دیکھا، تو انہوں نے کہا حضرت کا مونڈا پکڑ کر کے مولوی یوسف صاحب، اگر صحابہ میں سے ایک صحابی بھی زندہ ہوتا نا تو دنیا سے اللہ کا دین اس طرح نہ مٹتا۔ ہم دوسروں کو تو کیا دین پہنچائیں گے، ہم اب تک دین پر آنے کے لیے غور و فکر کے مرحلے میں، ہمیں شرع صدر نہیں ہے۔ تو رو رو کر دعا کی، اللہ اس میں جان ڈال دیجیے۔ لوگ کہتے ہیں دعا والے بیکار ہیں، کام دعا والوں سے ہی بنا ہے، دعا والوں سے ہی بنتا ہے کام۔ آپ کو پتہ کی بات بتاؤں، آپ جب ادھر جنگ بدر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے میدان کی ترتیب دے دی، سارے صحابہ کو ادھر کھڑا کر دیا، خیمے میں دو لوگ موجود تھے، ایک حضور ہے اور دوسرے صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سب سے بڑا کام کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کر کے، وہاں صحابہ لڑ رہے ہیں۔ لوگ دعا کو چھوٹا کام سمجھتے، دعا چھوٹا کام نہیں ہے، ساری دنیا کے فیصلے دعا ہی کرواتی ہے۔ تو میں بات یہاں سے چلی تھی، بات لمبی ہو گئی۔ میں تو شقیق بلخی اور ابراہیم بن ادم حضرت رابعہ بصریہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اماں جان تمہاری بزرگی کا چرچا ہے، کرتی کیا ہو آخر؟ یہ پوچھا، کہا کہ کچھ نہیں، وہی صوم و صلات کی پابند ہوں۔ لیکن جاتے جاتے کہا ابراہیم ایک بات سن کر کے جاؤ، یہ جا کر کے اپنی عورتوں کو سناؤ۔ یہ مردوں میں اس لیے سنا رہا ہوں، ہمارے ایک استاد تھے، استاد الاساتذہ، وہ فرماتے تھے داڑھی رکھنے کا بیان عورتوں میں کرو، کہاں کرو، اور پردے کا بیان مردوں میں کرو۔ یہ مرد پردہ کرائیں گے اپنی عورتوں کو، اور عورتیں مردوں کو داڑھی رکھنے پر مجبور کریں گے۔ اور یہ کہتے تھے یہ حلال و حرام کا بیان مردوں میں نہیں عورتوں میں کرو۔ عورتیں کہیں گی میں بھوکی سو جاؤں گی، حرام کا ایک لقمہ مجھے برداشت نہیں، عورتیں کہیں گی تو مرد سدھریں گے۔ تو رابعہ نے کہا ابراہیم جاتے جاتے ایک بات سن کر کے جاؤ، جب سے میں بالغ ہوئی ہوں سیانی کسی مرد کی نظر مجھ پر نہیں پڑی، میں نے ایسا موقع ہی نہیں دیا۔ اور پتہ ہے اس کا صلہ مجھے کیا ملا؟ روزانہ رات میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار ہوتی ہے، یہ ہوتا حضور کی شریعت پر عمل کرنے کا صلہ۔ تو جنگ بدر میں مدد آئے گی کیسی وہ بتایا گیا، اور جنگ احد میں آئی ہوئی مدد واپس کیسے جاتی ہے وہ سمجھایا گیا۔ جنگ حنین میں مدد رکتی کیسے ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اس کو انشاءاللہ پھر بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔